اب اس نے ایک نئی بات کی ہے اور وہ یہ کہتا ہے، نعوذ باللہ، ابھی محرم کے ان دنوں میں اس نے یہ بات کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مغیرہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت معاویہ تینوں صحابی بھی قبر سے نکل آئے اور ہمیں منع کرے، ہم پھر بھی ان کی مخالفت کریں گے۔ کتنی بڑی جرأت ہے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہنا، اور کہتا ہے کہ ہماری قسمت اچھی ہے، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، جنگ صفین ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے زمانے میں، کہتا ہے ہماری قسمت اچھی ہے، ہم اس زمانے میں نہیں ہے، اگر ہوتے تو حضرت معاویہ کے خلاف تلوار نکال لیتے۔ ایک مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کتنی بڑی جرأت ہے۔ ہمارے بچے یہ سنیں گے، ہمارے نوجوان یہ سنیں گے، ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ شخص۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے حضرت معاویہ سے تم میری بیعت کر لو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے میں بیعت کے لیے تیار ہوں مگر قاتلین عثمان ہمارے حوالے کرو، پہلے ان کو مارنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک خلیفہ کو قتل کیا، دونوں مجتہد تھے، جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار رکھ دی، حضرت معاویہ نے بھی تلوار رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد ان سے پوچھا گیا آپ کے جماعت کے لوگ بھی قتل ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جماعت کے لوگ قتل ہوئے، مقتولین پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ہمارے مقتول ہیں وہ بھی جنتی ہے، جو حضرت معاویہ کی جماعت کے مقتول ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کی عمارت کو تم برا مت سمجھو، اس لیے کہ جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر سر شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل پھل جو ہے وہ درخت سے کٹ کٹ کر گرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں اٹھائی، بلکہ ان کے لیے خلافت چھوڑ دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، ان ابن ھذا سید ولعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح قائم کرے گا، صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن اور حسین تو حضرت معاویہ سے صلح کر لی، اپنی خلافت ان کے لیے چھوڑ دی، وہ تلوار نہیں اٹھاتے، اور آپ آج 1400 سال بعد نہ آپ عالم ہیں، نہ مولوی ہے، نہ آپ نے دین پڑھا ہے، نہ کسی ادارے سے آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہے، کمرے میں بیٹھ کر آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو تلوار اٹھا لیتا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، امام احمد نے عجیب جواب دیا، قرآن کی آیت پڑھی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، صحابہ کی جماعت تھی، یہ حضرت امام احمد بن حنبل استدلال کر رہے ہیں، وہ جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے عمل کیا، تمہارے لیے ہے جو تم نے عمل کیا ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، خاموش رہو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ میں سے ہے، مجدد اول ہے، عمر ثانی ان کو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس خون سے، یعنی جو صفین میں ہوا، ہماری تلواروں کو اس خون سے اللہ نے محفوظ رکھا، ہم اپنی زبان کو بھی اس خون سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی شان بیان کرنے کا حکم ہے، صحابہ کی تعریف کا حکم ہے، اور یہ شخص اور اس کی جہالت کی حالت یہ ہے، وہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور ایسی باتیں جہالت کی کر رہا ہے، اب عام لوگوں کو تو نہیں معلوم،
وہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اپنی مطلب کی بات نکالے گا، پبلک کو گمراہ کر رہا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ فتح کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف میں بیان کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس بدبخت نے وہ یہ کہتا ہے، یہاں تمام صحابہ مراد نہیں ہے، منہم کہتا ہے، منہم ان میں سے، منہم کا ترجمہ، اچھا عربی پڑھا ہوا تو ہے نہیں، اردو ترجمہ دیکھتا ہے، کہتا ہے منہم ان میں سے، کہتا ہے ان میں سے جو نیک ہے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ان میں سے جو نیک نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے۔ اب یہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے، وہ عربی پڑھا ہوا نہیں ہے، منہم کا ترجمہ اردو دیکھ کر رہا ہے، ان میں سے۔ یہ من عربی زبان میں حرف جار ہے۔ ہمارے یہاں جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو پہلے سال میں عربی نحو جو پڑھائی جاتی ہے ان میں یہ پڑھایا جاتا ہے من بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، من ابتداء غایت کے لیے بھی آتا ہے، من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، ڈویژن کے لیے، اسی طرح من بیان جنس کے لیے آتا ہے، من کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، بہت سے معنی کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہاں پر یہ منہم سے من تبعیض کے معنی میں لے رہا ہے، بعضوں کے لیے، کچھ کے لیے تو اجر عظیم کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، بعض کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے جو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ دیکھیں میں آپ کو دوسری آیت سے سمجھاتا ہوں، وہاں بھی منہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ میں ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ جن لوگوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تثلیث کے قائل ہو گئے، کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی الہ نہیں سوائے ایک الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اپنے اس کفریہ کلمات سے باز نہیں آتے، وہ اللہ کو کہتے تین میں کا تیسرا ہے، اگر وہ اس کہنے سے باز نہیں آتے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، یہاں بھی منہم ہے، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان جن لوگوں نے یہ کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ان سب نے کفر کیا۔ اللہ فرما رہے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، یہ بیان جنس کے لیے ہے۔ جو تثلیث کے قائل ہے ایسے لوگوں کے جنس میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر آپ من کا معنی یہاں وہی کریں گے جو انجینئر مرزا کرتا ہے کہ بعض کے لیے، تو پھر نعوذ باللہ یہاں یہ معنی کرنا پڑے گا کہ جو لوگ تثلیث کے قائل ہیں ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں لیکن نعوذ باللہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہی۔ منہم تو یہاں بھی ہے، یہ بیان جنس کے لیے ہوتا ہے، ایسے جنس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اے من جنس صحابہ، جنس صحابہ میں سے جو ایمان لائے، یعنی وہ سب ایمان لائے، سب نے نیک عمل کیا، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ پھر اسی آیت میں یہ جو منہم ہے اس سے ایک سطر پیچھے چلے جائے، ایک سطر، یوجب الزراء، کسانوں کو خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ان صحابہ کے ذریعے اللہ کافروں کو جلائے۔ جس طرح کھیتی پک جاتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت بھی مکمل ہو گئی، طاقتور ہو گئی، مسلمان خوش ہوتے ہیں لیکن کافر ناخوش ہوتے ہیں، وہ جلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ صحابہ کے ذریعے اللہ کافروں کو جلائے، بہم، ان سب کے ذریعے۔ جب بہم میں سارے صحابہ شامل ہیں تو منہم میں بھی سارے صحابہ شامل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں
ایسی کوئی بات زبان سے نکالنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی میڈیا پر بیٹھ کر ایسی بات کر کیسے سکتا ہے؟ تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا نا لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تو پھر وہ اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے فتنوں سے۔